الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزاداران امام مظلوم، عاشقان رسول و آل رسول، محبان حیدر کرار، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں پروردگار، یہ گھر جو ہمارے بھائی صادق عاشق حسین صادق مرحوم سے اس لیبر کالونی میں ذکر نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی فرش عزا بچتی ہے، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اس ذکر کا ثواب ان کے روح کو درجہ بدرجہ پہنچے، ان کے پسران کو مولا زندگی عطا فرمائے اور ان کے رزق جان مال میں برکت عطا فرمائے، ان کے بھائیوں محمود علی، سعود علی، ان کی مولا خیر فرمائے اور بہو یقین علی کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ بہت ہی مولا کے چاہنے والے اور عزادار کے اپنے بچوں کو بہت علم رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو علم جو ہے محمد و آل محمد کے فضائل کی صورت میں، مسائل کی صورت میں وہ پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو بس اپنے وقت میں رہتے ہوئے، کیونکہ قبلہ علامہ غلام عباس آفتی صاحب جو کہ بہت ہی خوبصورت انداز میں فضائل و مسائل بیان کرنے والے ہیں اور بہت اچھا عشرہ محرم الحرام بھی پڑھ رہے ہیں یہی میاں چنوں میں، اور مجالس بہت خوبصورت انداز میں وہ بیان کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ اس دن ہر شخص کو صدا دی جائے گی، پکارا جائے گا اس کے امام کے ساتھ، یعنی منصب امامت کی اہمیت بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر انسان کو روز حشر قیامت کے دن بلائے گا، اس کے امام کے نام کے ساتھ بلائے گا۔ منصب امامت اتنا اہم ہے کہ انسانوں کی پہچان، انسانوں کا پکارے جانا ان کے امام کے نام کے ساتھ ہوگا، کس انداز میں ہوگا کہ فلاں امام کے ماننے والے، فلاں امام کے پیروکار، فلاں امام کے چاہنے والے، فلاں امام سے محبت رکھنے والے، انہیں ندا دی جاتی ہے۔ اب دنیا میں انسان جس کو امام مانتا ہوگا، جس امام کی پیروی کرتا ہوگا، جس امام کے پیچھے چلتا ہوگا، جس امام سے محبت کرتا ہوگا، قیامت کے دن وہ اسی امام کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ منصب بھی اللہ نے بتا دیا ہے کہ جیسے منصب نبوت ہے اللہ کی طرف سے ہے، منصوص من اللہ ہے، ایسے ہی منصب امامت بھی منصوص من اللہ ہے۔ اگر یہ منصب منصوص من اللہ نہ ہوتا تو دنیا میں ہزاروں امام، ہزاروں افراد کے ہوتے، کہ جس طرح کے قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے جتنے قبائل موجود تھے اس وقت مکہ کی وادی میں، سب نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے، یہاں تک معروف ہے کہ 360 بت خانہ کعبہ کے گرد جو ہے وہ لگائے ہوئے تھے، ہر قبیلہ اپنے خدا کی عبادت کرتا تھا، پوجتا تھا، خود بنائے ہوئے خدا ان کی عبادت کرتے، ان کو پوجتے۔ جیسے منصب نبوت منصوص من اللہ ہے، یعنی اللہ کی جانب سے ہے، ایسے ہی منصب امامت بھی اللہ کی جانب سے ہے، اور ان کا تعارف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا ہے۔ کس انداز میں کروایا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، یہ متفق علیہ حدیث ہے، دونوں طرف ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتب میں بھی موجود ہے اور ہمارے ہاں اہل تشیع کی کتب میں موجود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلفاء ہوں گے جو امت کے لیے امام ہے، میرے 12 خلفاء ہوں گے جو امت کے امام ہے۔ کہا پہلے کا نام علی مرتضیٰ ہے،
دوسرے کا نام حسن مجتبی ہے، تیسرے کا نام حسین ہے، چوتھے کا نام علی زین العابدین ہے، پانچویں کا نام محمد باقر ہے، چھٹے کا نام جعفر صادق ہے، ساتویں کا نام موسیٰ کاظم ہے، آٹھویں کا نام علی رضا ہے، نویں کا نام محمد تقی ہے، دسویں کا نام علی نقی ہے، اور گیارہویں کا نام حسن عسکری ہے، بارہویں کا نام امام مہدی ہادی ہے۔ اور ان کی نشانی یہ بتائی، کہا یہ سب کے سب قریش سے ہوں گے، یعنی حضور کے قبیلے سے ہوں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہوں کے بارے میں کہ جب اللہ جو ہے بروز حشر سب افراد کو روک لے گا، یعنی جنت میں جانے سے پہلے فرشتوں کو ندا دی جائے گی انہیں یہاں روک لیا جائے۔ کیوں روکا جائے گا؟ اس وقت قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ اللہ کہے گا ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ انہیں روکا، اب ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو۔ تو اس کی تفسیر میں محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت جو سوال پوچھے گا، جو سوال کرے گا، وہ علی کی ولایت کا سوال ہے، یعنی امام علی علیہ السلام کی ولایت کا سوال کیا جائے گا۔ تو اتنا اہم ہے منصب امامت و ولایت کہ جنہیں دنیا میں اقرار کیا ہوگا وہاں جواب دیں گے۔ نعرہ حیدری! جو بھائی اب وقت بتا رہے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، لیکن کوشش کروں گا وقت پہ رہتے ہوئے جو ہمارا اللہ خیر کرے انشاءاللہ۔ تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت و امامت وہ اہم منصب ہے کہ جس بارے میں اللہ قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا کہ کس میں دل میں علی کی ولایت ہے اور کس نے دنیا میں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، کس نے نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ سورہ تقاصر میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ یقیناً میں اللہ تم سے نعیم کے بارے میں سوال کروں گا۔ یہ جمع ہے کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہاں کہا ان سے سوال کرو علی کی ولایت کا، یہاں کہا میں تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا۔ تو جب تفسیر محمد و آل محمد کو دیکھا تو وہ نعمتیں کون سی نعمتیں ہیں، بلکہ یوں کہوں ایک ہمارے امام علی رضا علیہ السلام ان کی بارگاہ میں محفل سجی ہوئی تھی، ایسے ہی اس آیت کا تذکرہ ہوا اور کہا جانے لگا کہ اس سے مراد کون ہے، کون سی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اللہ کے امام نے، امام علی رضا نے لوگوں سے پوچھا تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اللہ پوچھے گا ہمیں روٹی کے متعلق، اللہ پوچھے گا ہمیں ٹھنڈے پانی کے متعلق، اللہ پوچھے گا ہمیں ہماری زندگی کے متعلق۔ تو عزیزان گرامی، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہیں مہلت مل جائے کہ تم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم یہ خیال کرتے ہو اللہ یہ پوچھے گا کہ تم نے کتنے لقمے کھائے تھے، کتنا پانی پیے گا، نہیں، بلکہ اللہ سوال کرے گا تو میرے دادا علی کی ولایت کا سوال کرے گا، امام حسن کی ولایت کا سوال کرے گا، امام حسین کی، یعنی وہ نعمتیں ہم محمد و آل محمد ہیں جن کی ولایت کا سوال کرے گا۔ نعرہ حیدری! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ حیدری! عمار حجاز ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں ذکر محمد و آل محمد۔ یہ تو ہمارے بچوں کو ہم بھی ایسے ہی گھروں میں پڑھتے آ رہے ہیں، تو ایسے ہی تو محمد و آل محمد کی ولایت کا سوال ہوا، پوچھا جائے گا یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ ضرور سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اور پھر یہاں تک ہے کہ پورے صراط سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا، بلکہ صحابہ کی زبان سے یہ جملے ادا ہوئے کس طرح کہ رسول کریم سے ہم نے سنا، صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے رسول خدا کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پورے صراط سے کوئی شخص نہیں گزر سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا پروانہ ہو۔ تو کیا امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کہ جن کے ہاتھ کی تحریر یعنی جواز ہے پورے صراط کو
قبول کر لے گا. اور پھر انہی اماموں کے لیے فرمایا ہے کہ اگر قیام کریں تو قیام کریں, اگر بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاؤ, نہ ان سے آگے بڑھو کہ تم گمراہ ہو جاؤ گے, اور نہ ان سے پیچھے رہو کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے. پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر یہ قیام کریں تو ان کا قیام بھی امامت کا قیام ہے, اور اگر یہ صلح کریں تو ان کی صلح بھی امامت کی صلح ہے. یہ نہیں ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگر صلح کر لیتے ہیں تو وہ فقط صلح پسند تھے, یعنی انہیں جنگ کرنا نہیں آتا. نہیں, ایسا نہیں. علی کے تمام بیٹے امام حسن مجتبیٰ, امام حسین جنگ صفین میں اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں اور موجود تھے. امام حسن موجود تھے, امام جنگ جمل میں موجود تھے, اور جب اونٹنی کی گونچیں کاٹی گئی تو امام حسن اور حسین ہی تھے کہ جو آگے بڑھے ہیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کہ جب تک اونٹنی کھڑی رہے گی تب تک یہ جنگ بند نہیں ہوگی. جمل کے نام سے جو جنگ ہے, تو امام حسن اور حسین تلوار لے کے آگے بڑھے اور اس اونٹنی کی گونچیں کاٹی, جیسے ہی وہ زمین پر گری ہے اس جنگ کو ختم کر دیا. امام حسن بھی اسی شجاعت کے مالک تھے جو شجاعت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ہے, اور امام حسین بھی اسی شجاعت کے مالک تھے. کہ کائنات میں فقط یہ وہ شجاع ہیں جو نہ صرف شجاع ہیں بلکہ عالم بھی ہیں. ایسے عالم ہیں کہ جن کے علم کی مثال نہیں, ورنہ یہ ایسی صفات ہیں کہ اگر کوئی شجاع ہوتا ہے تو اس کا عالم ہونا ناممکن ہوتا ہے. یہ شجاع بھی ہے, یہ عالم بھی ہے. اگر سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کون سا علم ایسا علم ہے جو ہم سے جاری نہیں ہوا, اور اگر تلوار چلاتے ہیں تو رنگ جو ہے, میدان جنگ جو ہے وہ کانپنے لگے. اور اس کا دلیل بھی امام حسین علیہ السلام جب 71 لاشیں اٹھا چکے حسین, مصائب کی طرف نہیں آ رہا, ایک مرتبہ امام حسین نے اس کی دلیل دی ہے کہ میں حسین اپنے بابا علی کی طاقت و قوت, میں اپنے بابا علی کے فنون جنگ کا حامل حسین ہوں. اور اس کا مظاہرہ اس انداز میں کیا, وہ حسین کے جو 71 لاشیں اٹھا چکا صبح سے اور سہ روز کا پیاسا ہو, ایسا شاہ سوار, ایسا شمشیر زن کہ جب تلوار کو لہراتا ہے تو پشتوں کے پشتے لگ جاتے ہیں اور خون کی نہریں بہ جاتی ہیں. الحفیظ و اللہ ماں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں, یہاں تک کہ خدا کہتا ہے جبرائیل جاؤ اور جا کر حسین سے وہ وعدہ طفلی یاد کروا, اور آ کر کہتے ہیں کہ حسین خدا راضی ہے, اے نفس مطمئنہ. حضرت امام حسین کے لیے کہا, حضرت جبریل رومال میں لپیٹ کر ان آیات کو لے کر آئے کہ اگر امام حسین شب عاشور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جب مکالمہ ہوا, وہ مقام کربلا میں ہے جب عمر ابن سعد کے ساتھ مکالمہ ہوا, اور وہاں اپنی فضیلت امام حسین نے بتائی ہے, اور کہا کہ تم نہیں جانتے ہو میں رسول خدا کا نواسا, مجھے رسول خدا نے اپنا بیٹا کہا ہے, کیا تم نہیں جانتے میں علی کا پسر ہوں, میں فاطمہ کا پسر ہوں, اور میرے دادا کا نام کیا ہے, میری دادی کون ہے, اور کیا ہم وہ جگہ نہیں جہاں فرشتے اترتے ہیں. کیا بات ہے, بالکل بالکل. تو اس وقت کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے پاس پانی موجود ہے تو جاؤ ایک قطرہ تو لے کر آؤ. تو عمر ابن سعد گھبرا گیا, ایک مرتبہ اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹا اور کہا جاؤ مشکیزوں کو لے کر آؤ, جاؤ پانی لے کر آؤ. تو جس مشکیزے کو انڈیلا جا رہا تھا ریت آ رہی تھی. ادھر امام حسین نے چاہا تو پانی پانی نہ رہا, ریت میں تبدیل ہو گیا, فرات کی طرف پڑا گیا. وہ فرات جو ٹھاٹھے مار رہی تھی وہ ریت ہی ریت اگل رہی تھی. تو حسین تو اپنا قبضہ رکھتے تھے, اختیار میں تھا, نواسہ رسول کے اختیار میں تھا, مگر وہ صابر باپ کے بیٹے تھے, وہ صابر نانا کے نواسے تھے, وہ صابر ماں کے بیٹے تھے, صابرہ ماں کے بیٹے تھے. عزاداروں,
اس وقت کے جب رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ یہ حسن اور حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ امام ہیں کہ سورہ حدید کی اس آیت پر کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم نے تمہیں رحمت کے 2 حصے عطا کیے ہیں، وہ رحمت کے 2 حصے جب پوچھا گیا وہ کون ہے تو رسول خدا نے فرمایا وہ ایک حسن ہے اور ایک حسین ہے۔ واہ 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 کیا بات اور یہ عطا ہوئے ایمان والوں کو کہ اللہ نے ایمان والوں کو رحمت کے 2 حصے دیے، یہ 2 امام، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور سیرت میں، صورت میں، رفتار میں، گفتار میں، شجاعت میں، علم میں، تقوی میں، زہد میں امام حسن بھی اپنے نانا کی شبیہ تھے، امام حسین بھی اپنے نانا کی شبیہ۔ اور جب بچپن ہے اور اخلاق حسنہ وہ ہے جو پیغمبر اسلام نے، وہی تو ہے کہ جو گھر میں اپنے نانا کو دیکھتے تھے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ کیسے پیش، صحابہ کے ساتھ کیسے، تو وہی اخلاق کریمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، وہی اخلاق کریمہ امام حسن مجتبی۔ بچپن ہے، وضو کر رہے ہیں، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، ایک صحابی ہے رسول خدا کے، وضو میں کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، مگر امام حسن اور حسین نے دیکھا، اظہار نہ کیا، اسے روکا نہیں۔ کوئی اور ہوتا بازو پکڑ کے کہتا کہ تمہارا وضو ہی غلط ہے، تمہاری نماز کیسے صحیح ہے، مگر وہ رسول خدا کے نواسے، وہی سیرت کے مالک، وہی اخلاق کے مالک، جب اگلے روز وہ آتا ہے اور پھر وضو کرتا ہے، پہلے سے تیار ہے امام حسن اور حسین، ابھی سن چھوٹا ہے، مگر ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے حسین، کہتے ہیں امام حسن سے بھیا تم بڑے ہو، میرا وضو تو دیکھنا کیا میں وضو درست کرتا ہوں۔ بھلا کیسے ممکن تھا جنہوں نے وضو رسول خدا کے ساتھ کیا ہو ان کے وضو میں کوئی کمی رہ گئی ہو، مگر امام حسین بتانا چاہتے تھے کہ ہم اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے تربیت کرتے ہیں۔ عزاداروں ایک مرتبہ کہا حسن میرا وضو تو دیکھو، امام حسن دیکھ رہے ہیں، حسین وضو کر رہے ہیں، وہ صحابی رسول متوجہ ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ حسین نے وضو کیا، پھر حسن نے وضو کیا، دونوں کا وضو ایک طرح سے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ دونوں شہزادے رسول کی آغوش کے پالے ہوئے ہیں، ان کا یہ اخلاق ہے کہ انہوں نے میرا وضو درست کیا۔ کیا بات کیا بات تو یہ وہ امام ہیں۔ صلح حدیبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صلح ہے جو مشرکین مکہ سے ہوئی، کہ جہاں پیغمبر اسلام ان سے صلح کر رہے ہیں جو بت پرست ہیں، جو خدا پرست نہیں، توحید پرست نہیں ہیں، ان سے صلح کر رہے ہیں، تو اس صلح کو تنقید نہیں کی جاتی، جو تنقید کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، جو کہے گا کہ رسول خدا کی کمزوری تھی، رسول خدا محتاج ہو چکے تھے، معاذ اللہ اگر لفظ نکالا یا سوچا بھی تو دائرہ اسلام سے خارج۔ کوئی بھی مسلمان ہے، کوئی بھی مفتی ہے، کوئی مجتہد ہے، اگر یہ سوچ بھی لے کہ رسول خدا کا وہ اقدام صلح حدیبیہ کا وہ صحیح نہیں تھا، یا انہوں نے اپنے آپ کو گوشہ نشیں کر لیا تھا، وقت حالات ایسے تھے کہ پیغمبر اسلام گوشہ نشیں ہو گئے، صلح کر لیا نہیں، صلح حدیبیہ اور صلح امام حسن ایک جیسی حیثیت ہے۔ واہ 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 کیا بات رسول خدا صرف بتا رہے تھے کہ جو میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے اور نہ جدا ہوگی کب تک حوض کوثر پر وارد ہوگی، اور دونوں ایک دوسرے کی تشریح کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے تو اہل بیت عمل کرتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں تو قرآن کی آیتیں بن کر اترتی ہیں، اور وہ امام حسن نے صلح کی، ورنہ امام حسن علیہ السلام بھی جنگ کرنا جانتے ہیں، اور اگر ایسا ہی واقعہ جیسا کربلا میں حالات تھے امام حسن کے سامنے ہوتے تو امام حسن بھی امام حسین کی طرح اپنا کنوا قربان کرتے، مگر یہ شہادت عظمیٰ امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ وقت کہ جب یہ دونوں شہزادے عید کا دن ہے اور آکے اپنی اماں سے کہتے ہیں ماں سیدہ فاطمہ زہرا آپ پر سلام ہو، اماں ہم دیکھ رہے ہیں رونقیں لگی ہوئی ہیں، باہر نکلتے ہیں بچے اپنے لباس کی باتیں کرتے ہیں، اپنی سواریوں کی باتیں کرتے ہیں، ہر طرف جو ہے عید کا سما ہے، عید کی آمد ہے، ہر بچے کی زبان پہ ہے میں نے فلاں لباس لیا، میرا رنگ لباس کا فلاں ہے،
اور میرے پاس فلاں سواری ہے، میں اس سواری پہ سوار ہو کر عیدگاہ میں جاؤں گا۔ اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، چاہے گاؤں ہے، شہر ہے، قصبے ہیں، ٹاؤن ہے، جہاں بھی نماز عید ہوتی ہے یہی انداز ہوتا ہے۔ اور پیغمبر اسلام کا یہ گھر، اہل بیت کا یہ گھر، جناب سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ بچوں تمہارے لباس درزی کے پاس۔ ادھر سیدہ فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ کہہ رہی ہیں تمہارے لباس درزی کے پاس ہیں۔ اب صبح عید کی وقت ہوا ہے، فجر کی نماز کے بعد ان بچوں نے لباس مانگا ہے، دروازے پر دستک ہوئی ہے، اور کون لے کر آیا لباس؟ حضرت رضوان جنت لباس لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں فاطمہ سلام پیش کر کے کہ ہم حسنین کے درزی، یہ جنت کے لباس تھے جو سبز رنگ کا اور سرخ رنگ کا تھا، اور سبز رنگ کا امام حسن نے چاہا کہ میں پہنوں، اور سرخ رنگ کا امام حسین نے چاہا میں پہنوں۔ اور جب یہ لباس زیب تن کر لیے امام حسن اور حسین نے تو اب گھر سے نکلنے لگے ہیں، تو کہتے ہیں ہماری تو سواری ہی نہیں ہے، ہم نے تو سنا ہے ہر بچہ اپنی سواری پہ سوار ہو کر جائے گا۔ تو پیغمبر اسلام کا ورود ہوا، پیغمبر اسلام داخل ہوئے، کہا حسن اور حسین ایسے کیوں کہتے ہو کہ تمہاری سواری نہیں ہے؟ آپ زمین پر بیٹھ گئے، امام حسن کو اپنے بائیں کندھے پہ، امام حسین کو داہنے کندھے پہ سوار کیا، اور اب امام حسن اور حسین کے ہاتھوں میں زلفیں دی ہیں جن کی اللہ قرآن میں قسم اٹھا رہا ہے، اور کتنے پیارے ہیں یہ اللہ اور نبی کو، یہ بچے امام حسن اور حسین کتنے پیارے ہیں کہ اپنے حبیب کی زلفیں ان کے ہاتھ میں۔ اور اب وہ عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، کسی نے تو کہا میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اتنا پیار نہیں کیا، اور بعض نے کہا یا رسول اللہ آج کیا حسین منظر ہے، جدھر نواسے موڑ رہے ہیں آپ ملتے جا رہے ہیں، جدھر نواسے چاہتے ہیں آپ ادھر کا رخ کرتے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام نے بھرے ہوئے صحابہ کے مجمع کو دکھا دیا کہ دیکھو میں حسن اور حسین کی مرضی کو مانا، اور خدا چاہتا ہے کہ میں حسین سے محبت کروں، اور خدا اس شخص کو محب رکھتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ انداز محبت ہی ہے، یہ انداز مودت ہی ہے کہ جو یہ فرش عزا بچھتے ہیں نا گھر گھر، جگہ جگہ، گلی گلی، تو عزاداروں جہاں بھی عزاداری ہو، آپ یہاں آئے ہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ عزاداری ہے، وہاں بھی وہاں کے علاقے کے لوگ ہیں، یہ آپ کی محبت کے اظہار ہیں جو آپ کر رہے ہیں، ادنا سا اظہار ہے، کوئی ہم بہت بڑا کام نہیں کر سکتے، یہ تو توفیق ہے اللہ کی کہ اللہ نے، ورنہ تو لوگ سیر و سیاحت میں نکل جاتے ہیں، 2 چھٹیاں مل جائیں تو سیر و سیاحت کے لیے، دیگر کاموں کے لیے جو وہ سمجھتے ہیں ہمارے کام رکے ہوئے تھے کیوں نہ ان ایام میں وہ کام کر لیے جائیں، یہ تو اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں حسین کی محبت۔ ہم ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، ہم چھٹیوں کا انتظار نہیں کرتے کہ محرم آئے گا چھٹیاں ہوں گی سیر و سیاحت کریں گے اپنے بچوں کو تفریح کے لیے لے جائیں گے، نہیں، ہم سال بھر اللہ سے زندگی مانگتے ہیں پروردگار محرم دکھا دینا، ہمیں غم حسین عطا کر دینا، ہماری جھولیوں کو غم حسین سے بھر دینا، بس اتنی طاقت دینا کہ ہم اپنے گھر میں فرش عزا بچھا دیں، اپنے بچوں کو بٹھا کر حسین کی شہادت سنائیں۔ عزاداروں تو یہ انداز محبت ہے، اور کیوں نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے، عاشقان رسالت جو دم بھرے رسول کی محبت کا، اور پھر رسول کا گھر اجڑ رہا ہو اور ہم خوشیاں منا رہے ہوں، ہم گھروں میں کھانے پکا رہے ہوں، ہم نئے لباس زیب تن کر رہے ہوں، ہم ٹھاٹھے مار رہے ہوں، ہنس رہے ہوں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب رسول کا گھر اجڑے گا تو اجڑنے کا غم ہر عاشق رسول کو ہوگا۔ نواسہ رسول سے بڑھ کر رسول کے قریب کون ہوگا؟ علی سے بڑھ کر رسول کے قریب کون ہوگا؟ فاطمہ سے بڑھ کر رسول کے قریب کون ہوں گی مخدومہ کائنات کہ جن کے بارے میں رسول فرما رہے ہیں بضعۃ فاطمہ تو منی، کہ فاطمہ تو میرا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، اتنا قریب کہ اپنے جسم کا یہی کپڑا ہے نا، اس کپڑے کا ایک ٹکڑا اس کپڑے کا حصہ ہے۔ اسی طرح رسول خدا کہتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے۔ پھر حسن اور حسین کے لیے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور پھر کہتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ پھر کہا یا علی انت منی وانا منہ، اے علی تو مجھ سے ہے، کیا ہے اس سے قریبی کون ہوں گے؟
جن کا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا چلنا پھرنا بالکل پیغمبر اسلام کی یاد دلاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کہا جائے امام حسن سر سے دھڑ تک یا اپنے پیٹ تک یا اپنی رانوں تک رسول خدا جیسے تھے اور باقی حسین رسول خدا نہیں، جیسے سر سے پاؤں تک حضرت حسن مجتبی رسول خدا جیسے، ویسے امام حسین رسول خدا، اور وہی کریمی ہے اہل بیت کی جو کریمی رسول خدا کی، اور اس کا مظاہرہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے ایک میدان میں کیا ہے جب روز خندق تھا اور عمر بن عبدود کا سر قلم کیا گیا۔ اس وقت اس سے پہلے اس نے بے ادبی کی، بد اخلاقی کی حضرت علی کے چہرے کی جانب، حضرت علی نے اسے فوراً چھوڑ دیا، چھوڑ کے الگ ہوئے ٹہلنا شروع کر دیا، اور پھر جب 70 قدم کے بعد علی پھر دوبارہ پلٹے اور اس کا سر قلم کر دیا تو کسی نے پوچھا تھا یا علی یہ کام اس وقت نہ کیا؟ تو امیر المومنین نے کہا اس وقت علی کو ذاتی غصہ آ گیا، یہ نہیں کہ نہیں غصہ آتا، غصہ آتا ہے، یہ کاظم بھی ہے، مگر غصے کو پی جانے والے کائنات میں دیکھتے ہیں تو فقط علی دیکھے ہیں، یہ غصہ کاظم جیسے یا اس وقت تو میں علی اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، پھر میں علی ذاتی غصہ آیا، جب میرے پیغمبر نے کہا تمہیں غصہ آ جائے اب بھی یہ معمول ہے گھر میں بھی آ جائے تو کوئی فیصلہ نہ کرو مجھ سے، کہا گیا اس وقت آپ کم از کم 70 سے 72 قدم چلو تاکہ تھوڑا سا نارمل ہو جاؤ، تو پھر کوئی فیصلہ کرنے کی تم میں طاقت ہو کہ اب یہ فیصلہ کرتے ہیں درست ہوگا۔ عزادارو حضرت علی نے وہی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پھر اس کا سر قلم کیا، وہ سردار تھا قبیلے کا، مشرک تھا مگر سردار تھا۔ علی جانتے ہیں سرداری کیا ہوتی ہے، علی جانتے ہیں سرداروں کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا ہے، مال غنیمت لوٹا جاتا تھا مگر اس نے جو لباس پہنا تھا وہ بہت قیمتی لباس تھا، لال و جواہر لگے ہوئے تھے، سونا اور چاندی کے زرق برق لگے ہوئے تھے، مگر علی نے اعلان کیا کہ اس کا لباس نہ اتارا جائے، اس کا لباس نہ چھینا جائے، مال غنیمت میں اس کی حیا کی جائے۔ ایک مشرک کی حیا کر رہے ہیں کیونکہ سردار ہے، اور جب اس کی بہن چلی ہے اپنے بھائی کی لاش پر آئی ہے گریہ کرنے کے لیے رونے کے لیے، وہ دیکھتی ہے کہ لباس تو ویسے ہے، عرب میں پہلے ایسا کبھی نہ ہوا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی مارے جانے والوں کا لباس تک اتار لیا جاتا، انہوں نے جو سامان دفاع پہنا ہوتا تھا زرہ ہوتی تھی وہ اتار لی جاتی تھی، انگوٹھیاں اتار لی جاتی تھی، مگر یہ وہ تھا عمر بن عبدود کہ جس کا لباس اس کے تن پر موجود تھا، اور اس کی بہن کہتی ہے میں اسے نہیں رہوں گی، کہا جسے اس نے قتل کیا ہے نا وہ کائنات کا شریف ترین انسان، تعریف اپنے بھائی کے قاتل کی کر رہی ہے۔ عمر بن عبدود کی بہن کہتی ہے کہ وہ زمانے کا شریف ترین انسان ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے، تو میں اس پہ کیوں رہوں؟ تو علی تو وہ ہے جو اپنے قاتل کے لیے شربت کہتے ہیں۔ ہاں رسول خدا نے کہا ہم علی کے قاتل کو کبھی اچھا نہیں، رسول خدا نے کائنات کا بدبخت ترین وہ شخص ہے جس نے علی کے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کی، وہ بدبخت ہے جس نے علی پر وار کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے، ابن ملجم، لیکن جب پکڑا جاتا ہے ستون سے باندھنے لگتے ہیں تو علی کہتے ہیں قاتل کو بہت پیاس لگتی ہے تو اسے پانی پلاؤ، یہ مجھے پیاسا، میں اپنے بیٹوں سے خون کا فوارہ، سر پھٹا ہوا ہے، مگر علی کہہ رہے ہیں کہ میرے پیغمبر اسلام کا درس یہ ہے کہ اگر قاتل بھی ہو تمہارا مہمان ہو تو اس کی مہمان نوازی، اور یہی علی زین العابدین جو چوتھے علی ہیں اس گھر کے، جب حضرت شہزادہ علی اکبر کا قاتل چھپتا چھپاتا وہی آگے جہاں امام زین العابدین تھے، امام زین العابدین نے اسے تو عام بھی کہا غلام سے، حالانکہ امام تو خون کے آنسو رو رہے تھے،
کہ ہمارے شہزادوں کو قتل کیا. جب جانے لگا اس نے سمجھا یہ کہ شاید مجھے پہچانا نہیں, میری صورت سے واقف نہیں تھے. حضرت گشت کھائے ہوئے تھے, انہیں پتہ نہیں ہے کہ کون ہے علی اکبر کا قاتل. جب جانے لگا تو ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین نے کہا یہ نہ سمجھنا میں تجھے پہچانتا نہیں, لیکن ہمارے جب پیغمبر اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ تم اس وقت ہمارے مہمان ہو, جب یہاں سے چلے جاؤ گے تو ہمیں صورت بھی نہ دکھانا. تو یہ ہے وہ ہستیاں اہل بیت کی کہ جنہوں نے حقیقی سیرت رسول کہ جیسا قرآن نے کہا وہ سیرت رسول. ہاں اگر سیرت رسول کو تبدیل نہ کیا جاتا, سیرت رسول میں فرق نہ آتا, نہ آج قرآن کی توہین ہوتی نہ سیرت رسول یعنی رسول پاک کے خاکے بنتے. کیونکہ ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نمونہ ہے کہ جن کی کائنات مثالیں دیتے ہیں. ہر مذہب جن کے اخلاق پر لکھتا ہے, جن کا اخلاق بیان کرتا ہے, مگر جب سیرت میں وہ باتیں ملے تو کیوں دشمن پھر خاکے بنانے پہ اتر آتا ہے کہ حضور کے ہاتھ میں تلوار دی جائے اور کہا جائے کہ حضور تو قتل کرتے جا رہے تھے, لوگوں کو تلوار کے زور پہ اسلام پھیلائے. نہیں, رسول خدا نے 40 سال اپنے کردار کی تبلیغ کی ہے. پہلے لوگوں کو منوایا کہ صادق کسے کہتے ہیں, امین کسے کہتے ہیں. جب اعتبار اٹھ چکا تھا, سگا بھائی سگے بھائی پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا, بہن اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں کر رہی تھی, رسول خدا نے ایسی سیرت ایسے کردار پیش کیا کہ لوگ رسول خدا کے پاس اپنی امانتیں رکھنے لگے, یہ صادق و امین کہنے لگے. اس معاشرے میں کردار پیش کیا. یہ نہیں کہ تلوار ہی کے ذریعے دین پھیلایا, تلوار کے ذریعے دین پھیلا, مگر تلوار ہی کے ذریعے سے نہیں, قلم کے ذریعے. اور پھر اس کا عملی دلیل اہل نجران کے سامنے جب پیغمبر اسلام جاتے ہیں تو کوئی تلوار نہیں لے کے جاتے. اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ لاؤ تم اپنے بیٹوں کو, لاتے ہیں ہم اپنے بیٹے, لاؤ تم اپنی نساء کو, لاتے ہیں ہم اپنی نساء, لاؤ تم اپنے نفوس کو, لاتے ہیں ہم اپنے نفوس. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے جھوٹوں پر خدا. اور یہ ایک میدان سجا جہاں اہل عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد موجود تھی اور عیسائیوں کے علماء موجود تھے. تو راہب کہتا ہے میں نے جب یہ آتے ہوئے دیکھا نا قافلہ, جسے سچوں کا قافلہ صادقین کا, تو دیکھا تو میں نے پوچھا کہ معلوم کرو کہ اس میں کون کون ہے. تو مجھے بتایا گیا اس میں خاص اہل بیت ہیں, خاص رسول کے گھر والے ہیں. رسول اور کسی کو نہیں لے کر آیا. صحابہ اکرام موجود تھے, صحابیات موجود تھی, مگر پیغمبر اسلام نے یہ 5 افراد تھے کہ جب گھر سے برآمد ہوئے تو امام حسن کو داہنے ہاتھ سے, امام حسن کو آغوش میں, جناب سیدہ جناب رسالت معاد کے پیچھے ہے, جناب فاطمہ کے پیچھے علی مرتضیٰ ہے. یہ قافلہ 5 کا قافلہ جسے پنجتن پاک کہتے ہیں. یہ افراد جب اس میدان میں آئے تو آخر کہتا ہے میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, وہ نور دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو ہم صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے, اور اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دے پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ جائے گا. تو یہ میدان فتح کیا ہے رسول نے بغیر تلوار کا. رسول تو وہ کہ جو رسول پر کوڑا و کرکٹ پھینکے, رسول کے راستے کو گندا کرے, رسول کے لباس کو گندا کرنے کی کوشش کرے. جب بیمار ہو جائیں تو رسول اس خاتون کے گھر جاتے ہیں, اس کا پانی بھرتے, اس کا گھر صاف کرتے, اسے دوائی دیتے ہیں, بتاتے ہیں رحمت اللہ علیہ اسے کرے.